بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نالج نہیں رکھتا، میں دنیا داری کے حوالے سے چند باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ ایک تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں نے ان کو پہچانا۔ ایک کتاب ہے جو ایک پنڈت نے لکھی ہے، اس کتاب کو اگر آپ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈنا بھی چاہیں تو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے کلکی اوتار، اور کلکی کا مطلب ہوتا ہے آخری، اوتار کا مطلب ہے کہ کوئی میسنجر۔ تو اس کتاب میں اس نے جب کتاب لکھی تو 8 براہمن جو کہ بہت مستند براہمن مانے جاتے ہیں، اس نے کتاب کو شائع کرنے سے پہلے ان کو وہ کتاب دکھائی، اور انہوں نے اس کو انڈورس کیا اور کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ کتاب میں اس نے سنسکرت میں یہ لکھا کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ وشنو بھگت ان کے والد کا نام ہو۔ وشنو جو ہے سنسکرت میں خدا کو کہتے ہیں اور بھگت غلام کو کہتے ہیں، تو عبداللہ کا یہی مطلب۔ اور اسی طرح سے سنسکرت میں جو آمنہ کے لیے الفاظ استعمال ہوئے کہ امن، پیس، وہی سنسکرت میں اس کے الفاظ تھے۔ تو کس طرح سے ایک پنڈت نے بھی گیتا کے سارے ریفرنسز ڈھونڈ کر ان کو پہچانا۔ ایک جیو خاتون ہیں، ان کا نام لیزلی ہیزلٹن ہے، اور آپ میں سے جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ وہ کتاب آپ لازمی پڑھیں۔ ایک یہودی عورت ہے اور عشق محمدی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جس طرح سے اس نے لکھا، 2 کتابیں اس نے لکھی، آفٹر دا پروفٹ اور ایک دا فرسٹ مسلم۔ دونوں کتابیں انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، اگر آپ صحیح بک بینک پہ بھی جائیں تو آپ کو مل جائیں گی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس نے ہمیں تو ایک چیز مل گئی، کوئی محنت نہیں کی، ایسے گھروں میں اللہ نے پیدا کیا کہ اس کی آخری نبی کی امت میں سے ہم ہوئے، لیکن جو لوگ یہودی یا ہندو ہیں وہ کتنی مشکل سے اس حقیقت تک پہنچے ہیں۔ اور بہت اچھی کتاب لکھی ہوئی ہے، تمام حدیثوں کا ریفرنس دیا ہوا ہے، قرآن کا ریفرنس دیا ہوا ہے، اور بہت آبجیکٹیو ایک اسیسمنٹ کی۔ ایک اور کتاب جو شاید آپ نے اس کے بارے میں سنا ہو، مائیکل ہارٹ اس آتھر کا نام ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی کہ دنیا کے 100 لوگ، 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل، کہ جو آج تک پوری کائنات کے اندر 100 لوگ جو کہ سب سے زیادہ انفلوئنشل ہیں۔ وہ بہت کتاب پہ بڑی پوری نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، مائیکل ہارٹ نام لکھ لیں اگر اپنے پاس یا نوٹ کر لیں اور دیکھیں تو اس نے اس کی رینکنگ کی ہوئی ہے کہ پہلے نمبر پہ کون ہے، دوسرے نمبر پہ کون ہے، تیسرے نمبر پہ کون ہے۔ اس میں جیزس جس کو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ان کا بھی ذکر ہے، آئنسٹائن کا بھی ذکر ہے، کافی سارے لوگوں کا ذکر ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں نے رینکنگ اس طرح سے پہلے نمبر پہ اس کو لایا جس کا امپیکٹ یا جس کا اثر بہت زیادہ تھا، دوسرے نمبر پہ اس کو لایا جس کا اثر اس سے کم تھا، پہلے نمبر پہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس نے اس کی وضاحت کی، اس نے کہا کہ میں کرسچن ہوں، اور میں نے جب دیکھا کہ جو 100 لوگوں کے میں نے نام چنے، وہ 100 لوگ وہ تھے جنہوں نے انسانیت کے لیے بہت کچھ کیا۔ کچھ ملٹری کے لوگ ہیں، کچھ ڈاکٹر ہیں، کچھ پروفٹ ہیں۔ اس نے کہا جب میں نے امپیکٹ دیکھا، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اور بندہ اس لیول پر، ایک معاشی طور پر، جنرل کے طور پر، انسان کے طور پر، پالیٹکس کے طور پہ کسی کا اس سے زیادہ امپیکٹ میں نے نہیں دیکھا۔ اس لیے ایک کرسچن ہونے کے باوجود میں نے رینکنگ میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا۔ تو ایک لحاظ سے یہ لمحہ فکریہ بھی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ڈھونڈا ہے، جو مختلف مذاہب کے، ایک ہندو ڈھونڈ رہا ہے اور ایک کتاب لکھ رہا ہے کلکی اوتار، اور ہمارے میں تھوڑا سا پھر ہمیں اس لیول سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک چیز مفت میں مل گئی اور ان نبی کے پیروں کے صدقے میں ہمیں مل گئی، تو ہمیں اس کی قدر بھی اتنی ہی ہونی چاہیے۔ جو آپ لوگ کر سکتے ہیں، جو میں نے امریکہ میں 2 سال گزارے اور وہاں سے اسکالرشپ لینے کے بعد پاکستان میں واپس آیا اور US ایڈ میں کام شروع کیا اور ساتھ ساتھ پڑھانا بھی شروع کیا۔ تو وہاں پہ میں اکثر
لوگوں سے پوچھتا تھا کہ یہ شکر جو ہوتا ہے، اس کو انگریزی میں گریٹفلنس کہتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ لاکھ دفعہ شکر ہے، شکر ہوتا ہے، یہ کیا چیز شکر ہوتی؟ اور ایک پروفیسر سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا شکر یہ ہے کہ آپ کی جو کیپیسٹی ہے، جو آپ کی کیپیسٹی آپ اس پہ پورا پرفارم کریں. مثال کے طور پہ اگر میں 10 لوگوں کو پڑھا سکتا ہوں اور میں صرف 2 لوگوں کو پڑھا رہا ہوں تو یہ ناشکری ہے. اگر میں 10 کلومیٹر بھاگ سکتا ہوں اور صرف 1 کلومیٹر بھاگ رہا ہوں تو یہ بھی ناشکری. اگر میں 10,000 روپے خرچ کر سکتا ہوں اللہ کے راستے میں اور صرف 1,000 خرچ کر رہا ہوں تو یہ بھی ناشکری. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اس ڈیفینیشن سے ایگری کریں، لیکن اگر ہم اس لیول پر جائیں گے تب یہ ہماری کیپیسٹی بڑھے گی. تو جو علم کا راستہ ہے، علم کے راستے میں اگر آپ اپنے علاقے کے ساتھ، سلسلے کے ساتھ، ملک کے ساتھ زیادہ اپنی چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ بڑے لیول پہ کنٹریبیوٹ کریں تو اس میں علم کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور جیسے پہلے کہا کہ میں نے تو بڑے سیکولر انداز سے میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں. مجھے اس مثال سے جیسے ایک سوٹی سے دریا کا 2 حصوں میں ہو جانا، یہ حضرت مریم کے لیے قرآن میں جو لکھا ہے کہ یہاں پہ کھجور لگ گئی اور درخت کو ہلاؤ تو کھجور اترے گی. تو میں نے اس مثال سے یہ چیز سمجھی کہ ہیومن ایفرٹ ضروری ہے. دریا کا 2 حصوں میں ہونا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ ان کی سوٹی مارے بغیر بھی ہو سکتا تھا. جب وہ اللہ ادھر پانی لا سکتا ہے حضرت مریم کے لیے، کھجور لا سکتا ہے، تو کھجور کو نیچے گرانا بھی اس کی معیشت سے باہر نہیں. لیکن شاید وہ یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی اپنی کوشش ضرور ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کوشش کرتے ہیں اور دعا نہیں کرتے تو وہ تکبر ہے، اور اگر صرف دعا کرتے ہیں اور کوشش نہیں کرتے تو یہ بیوقوفی. تو اس لیے علم کا جو راستہ ہے اس میں آپ اپنے سلسلے کے لیے اگر زیادہ مخلص ہیں، علاقے کے لیے زیادہ مخلص ہیں، تو اپنے اوپر انویسٹمنٹ کریں، چاہے وہ CSS کی فارم میں ہو، چاہے وہ اسکالرشپ کی فارم میں ہو. IG اشرف صاحب کے گھر میں پشاور میں، بڑی پرسنل سی بات ہے، مجھے بوا ویس لے کے گئے تھے ان کے گھر. میں پشاور کسی کام سے گیا ہوا تھا 10 دنوں کے لیے کسی کانفرنس پہ. میں آپ کا ٹائم شاید زیادہ لیا، وہ 10 منٹ کی میں نے لگایا تھا اسٹاپ واچ میں کہ 10 منٹ سے زیادہ نہ ہو جائے، لیکن میرے خیال سے 8-9 منٹ ہو گئے. تو IG اشرف نور صاحب کے گھر مجھے بوا ویس لے کے گئے. ویسے بھی ان سے ملاقات تھی اور 2-2.5 گھنٹے ہم صرف اس ملاقات کا ایک ہی وہ کہتے ہیں نا گواہ ہے، وہ بوا ویس ہے. اور 2-2.5 گھنٹے انہوں نے بڑی دل کی باتیں مجھ سے کی، اور مجھے ان کے جانے پہ شاید اتنا ہی دکھ تھا جتنا آپ کو ہے. لیکن میرے چند سوالات ضرور تھے اور میں نے ان سے ذکر نہیں کیا تھا کہ یہ میرے ذہن میں صرف ان کے پاس گیا ملنے کے لیے. اور آپ یقین کریں کہ اس 2 گھنٹے میں وہ ساری وہی باتیں کرتے رہے جو میرے ذہن میں سوالات تھے. لیکن وہ آپ کا ایک ایمبیسڈر ہے نا، ایک بندے کے اچھے کردار، سارا وقت باوضو رہنا اور بوا کی ہدایت پہ عمل کرنا ایک وجہ بنانا کہ مجھے یہ موقع ملا، میں ادھر آیا. تو آپ سب بھی وہی سفیر اور ایمبیسڈر ہیں. جب آپ اپنی اپنی یونیورسٹیوں میں جائیں گے، جب اپنے اپنے آفیسز میں جائیں گے، آپ کا کردار، آپ کی جو باوضو رہنا، ذکر کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ہر جگہ خود پیغام آپ کا پہنچائیں گے. اب وہ میں گلے پہ آتا ہوں. گلہ میرا یہ ہے کہ میرے پاس بڑی نالج نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی مجھے اسکالرشپ کا پتہ ہے کہ باہر کیسے اسکالرشپ ملتی ہے، امریکہ کے لیے، لنڈن کے لیے کیسے اپلیکیشن لکھنی ہوتی ہے، اپلیکیشن کے اندر کیا چیزیں ہوں تو آپ کو باہر داخلہ ملتا ہے، GRE کی کیسے تیاری کرتے ہیں. اور پچھلے سال جب بورستم کی سربراہی میں اعتکاف ہوا تھا تو مجھے موقع ملا، سعادت ملی کہ میں 3 دن کے لیے اعتکاف پہ بیٹھا. تو تب میں نے اس وقت مسجد میں بھی کہا تھا کہ جی آپ جب مجھے بلائیں گے میں حاضر ہوں آپ کے لیے، میرے پر کوئی تکلیف نہیں ہے. میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید بوا فقیر کا اس میں بڑا عمل دخل ہے کہ وہ آپ کے لیے یہ انتظام اس کسی بھی فارم میں کریں. تو گلہ میرا آپ سے یہ کہ 1 سال گزر گیا، میرے خیال سے 1-2 دفعہ شاید آپ نے مجھے بلایا اور میں دونوں دفعہ آیا ہوں. اس کا مطلب آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ میں آپ کے پاس ہوں، یا میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے وہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا. چاہے آپ مجھے کراچی میں ایک دفعہ میں گیا اور اس میں بھی بوا سیف اللہ کا کافی رول ہے، تو بوا سیف اللہ نے بوا عارف سے ملوایا. کراچی میں اپنے کام سے گیا ہوا تھا، وہاں پہ شاہ سعید ہاسٹل میں کوئی 70-80 لوگ اکٹھے ہوئے، 100 لوگ اکٹھے ہوئے. وہاں پہ ہم نے چھوٹا سا ایک سیشن کیا کہ کیسے اسکالرشپ کی کس طرح سے تیاری کرنی ہوتی، کیا چیزیں ہوتی ہیں جو GRE میں ضرورت ہوتی، کیا چیزیں ہیں جو GMAT میں ضرورت ہوتی.
اب دیکھیں بارش اگر ہوتی ہے تو پھول وہیں پہ کھلتا ہے جہاں پہ زمین کے اندر بیج ہو اور ہل چلایا ہوا. اگر زمین کے اندر بیج اور ہل نہیں چلایا ہوا تو بارش سے صرف کیچڑ ہوتا ہے. تو باہر سے جتنی بھی آپ کو مدد مل جائے, اصل میں چینج تو اس وقت ہوگی نا جب آپ کے اندر وہ مطلب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ آپ ہر جمعے کو مجھے کہیں گے جی اسکالرشپ کے لیے آپ آ جائیں, G7 آ جائیں یا ادھر آ جائیں, اور میں نہ ہوں تو پھر میں قصوروار ہوں. لیکن اب تو میرا گلہ جائز ہے کہ آپ نے شاید کوئی لفٹ ہی نہیں کرے. تو کوشش یہ کریں, ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی بہت علم, میرے پاس کچھ بھی نہیں, بس 2 سال میں نے وہاں پڑھا, اسکالرشپ کے انٹرویو میں بیٹھتا ہوں, کچھ چیزیں میں نے دیکھی ہیں, کچھ اور سے انٹرویوز میں بیٹھ کے USA میں گئے, وہاں پہ ہم نے 400-500 لوگوں کا انٹرویو کیا, اور 15 منٹ ہوتے ہیں کسی بھی کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے یا اس کو فیل کرنے کے لیے. تو اس 400-500 انٹرویو کے دوران کچھ چیزیں میں نے سیکھی کہ ہاں یہ چیز ایک کینڈیڈیٹ کے اندر ہوتی ہے تو وہ ایک اچھا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, یہ سوال اگر اس کو نہیں آتا تو وہ برا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. تو وہ چیزیں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. وہ کوئی حرف آخر نہیں ہے, لیکن صرف ایک راستے سے شاید میں گزرا ہوا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ٹرانسفر ہو سکے. باقی وہ ایک نوبل لیوریٹ کا میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. میکس پلانک کو نوبل ایوارڈ ملا 1918 میں, اور وہ ہر جگہ اس کو تقریر کے لیے بلایا جاتا تھا کہ آپ آئیں تقریر کریں, آپ کو کیوں نوبل ایوارڈ ملا. وہ آ کے بتاتا تھا کہ جی میں نے یہ انوینشن کی ہے اس وجہ سے. جن لوگوں نے آپ میں سے فزکس پڑھی ہے انہوں نے پلانک کوانٹم پڑھا ہوگا یا کوانٹم فزکس پڑھی ہوگی. اس کو ایجاد کرنے والے, دریافت کرنے والے میکس پلانک. تو وہ جرمن تھے, ہر جگہ جاتے تھے تقریر کے لیے, ان کو بار بار بلایا جاتا تھا. تو ان کے ڈرائیور کو ان کی تقریر یاد ہو گئی, اور ڈرائیور نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ جی آپ جدھر جاتے ہیں آپ ایک ہی طرح کی تقریر کرتے ہیں, لوگ فرق ہوتے ہیں لیکن آپ کی تقریر ایک ہوتی ہے تو بڑا بورنگ ہوتا ہے, اور یہ تقریر مجھے زبانی یاد ہوگی, تو اگلی دفعہ جب آپ جائیں گے تو میں تقریر کروں گا, آپ نیچے بیٹھ جائیں. اور کیونکہ اس وقت وہ کیمرے اور ٹی وی تو نہیں تھے, 1918 کی ہم بات کریں تو لوگ نام سے جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ شکل سے. تو اگلی تقریر میں وہ جرمنی میں تقریر تھی, اور ان کے ڈرائیور آ گئے اسٹیج پہ, اور وہ جو ان کو تقریر زبانی یاد ہوئی تھی انہوں نے وہ تقریر کر دی, بڑی اچھی طرح سے وہ تقریر کی. تو تقریر جب ختم ہوئی بہت لوگوں نے تعریف کی, کلیپنگ کی, کیونکہ وہ بالکل رٹی ہوئی تقریر تھی. تو آڈینس میں سے ایک بندہ اٹھا, اس نے اور ایک سوال کر دیا. اب وہ سوال تو ان کو آتا کوئی نہیں تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ جرمنی کے شہر میونخ میں رہتے ہیں, اتنے بڑے شہر میں رہتے ہیں, اور اتنا آسان سوال آپ کو نہیں آتا, اس کا جواب تو میرا ڈرائیور دے دے گا, اٹھو بھائی میرا ڈرائیور جواب دو. تو وہ میکس پلانک خود اٹھا اور اس نے پھر اس کا جواب دے دی. تو بعد میں ایک کتاب بھی لکھی گئی کہ ایک وہ علم ہے جو ڈرائیور کا علم ہے, ایک وہ علم ہے جو کہ محنت سے لیا ہوا علم ہے. تو جو محنت سے لیا ہوا علم ہے اس کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں. آپ جو ادھر مسافری میں رہ رہے ہیں, ہاسٹلوں میں رہ رہے ہیں, اپنا گھر بار چھوڑ کے رہ رہے ہیں, تو جتنی آپ سیکریفائس کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن اپنے اوپر باہر سے جو بھی آپ کو انفلوئنس کرنا چاہے, سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اپنے یہی آپ کا سب سے بڑا تحفہ ہوگا بوا فقیر کے لیے بھی اور تمام اہل بیت کے لیے بھی, کہ آپ زیادہ سے زیادہ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر سکیں. اور اس میں میرا خیال ہے کہ علم کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. کیونکہ یہ میلاد کی محفل ہے, اور مجھے ایک زمانے میں شوق ہوا تھا بہت زیادہ نعت پڑھنے کا, اور میرا نہیں خیال کہ میں گھر پہ اکیلے پڑھ لیتا ہوں یا کبھی بری امام پہ جاؤں تو اکیلے پڑھ لیتا ہوں, لیکن لوگوں کے سامنے نہیں پڑھتا. تو آج جب میں ادھر بیٹھا ہوا تھا اسٹیج پہ, مجھے خیال ہے کہ بے شک میری آواز جیسی بھی ہے, وہ 1-2 شعر میں آپ کے ساتھ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پڑھ لیتا ہوں. لیکن اس شعر سے پہلے میں آپ کو ایک وہ بلے شاہ کا, ایک وارث شاہ کا ایک کلام ہے جو پنجابی میں انہوں نے لکھا, وہ میں آپ کو شعر پڑھ کے سناتا ہوں. میں ساتھ اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ کے لیے کر دوں گا کیونکہ وہ پنجابی میں لکھا ہوا ہے. اول حمد خدا ورد کیجیے,
یعنی سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اس کی تعریف بیان کرنی چاہیے. عشق کیتا سو جگ دا مول میاں، کہ اس نے محبت سے یعنی عشق کیا ہے تو محبت سے اس جگ کا مول یعنی اس کی ویلیو ہے، یعنی اس دنیا کی محبت اس لیے ہے کیونکہ اس نے محبت سے یہ دنیا بنائی. اول ہم خدا دا ورد کیجئے، عشق کیتا تے جگ دا مول میں، یعنی اللہ کی تعریف ہونی چاہیے کہ اس نے عشق کیا ہے اور یہ دنیا بنائی. پہلے آپ ہی یعنی سب سے پہلے آپ ہی عشق کیتا، یعنی سب سے پہلے خدا نے عشق کیا تے معشوق ہے رسول میں، کہ پہلا عشق تو خدا نے کیا اور وہ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. یہ دوسرے جو نعت کے صرف 2 اشعار ہیں، اس میں ایک پنجابی کا لفظ ہے وارنا. وارنا وہ ہوتا ہے کہ مطلب ایک نچھاور کر دینا جس کو کہتے ہیں. اور ایک چیز ایک اور شعر میں آئے گا تکلم. تکلم یہ نہیں کہ آپ جو بات کرتے ہیں، ترنم جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ جس فریکوینسی میں بات کرتے ہیں. 2 شعر میں آپ کو اس کے سناتا ہوں. سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیاں، جند جان مٹھل مدنی من ٹھار تو وار دیاں. سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیاں، جند جان مٹھل مدنی من ٹھار تو وار دیاں. تاثیر ترنم دی، تاثیر تکلم دی، تاثیر ترنم دی، تاثیر تکلم دی. میں زہرا دے بابا دی گفتار تو وار دیاں، میں زہرا دے بابا دی گفتار تو وار دیاں. لج پالا دی لج پالی، سخیاں دی سخاوت لج پالا دی لج پالی، سخیاں دی سخاوت سلطان مدینہ دے گھر آر تو وار دیاں. پیار زمانے